وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے ایمان والو یہ تو ہمارا قانون رہا ہے، یہ تو ہماری سنت رہی ہے، یہ تو ہمارا دستور رہا ہے، ہر دور میں ہم نے ایمان والوں کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب فتنے آئیں گے، جب آزمائشیں آئیں گی، جب امتحانات آئیں گے، تبھی کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرے گا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، قدم قدم پر ایسے واقعات ہوں گے، ایسے انسیڈنٹس ہوں گے، ایسی درگھٹنائیں ہوں گی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کو آزمائے گا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، فتنوں کے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ جب فتنوں کا دور آ جائے تو ہو سکتا ہے تمہیں نیکی کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے، تم نیکی کرنا چاہو اور تم نیکی نہ کر سکو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اس قدر فتنوں کا دور آئے گا کہ فتنوں کے اندھیرے میں تمہیں ایمان کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، اس قدر فتنے کا دور آ جائے گا کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی سیف نہ رکھ پائے گا، سرکشت نہ رکھ پائے گا، بچا کے نہ رکھ پائے گا، ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہ ہوگی۔ ایسا دور آئے گا، اور جب ایسا دور آئے گا تو ظاہر ہے پھر اس دور میں دین پر چلنا، ایمان پر چلنا، توحید پر چلنا، قرآن پر چلنا، سنت پر چلنا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، کانٹوں کا راستہ ہوگا۔ لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں گے، لوگ تمہیں طعن و تشنیع بھی کریں گے، تمہیں ملامت بھی کریں گے، تمہیں تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، تمہارے ہر عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اجنبیت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ تم سنت پر عمل کرو گے، تم دین پر عمل کرو گے، تم دین کی باتیں کرو گے، دنیا کی نظر میں اجنبی ہو جاؤ گے۔ جب ایسا دور آ جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ او لوگو، جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، جب عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کیا تھا، اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، اس وقت اسلام اجنبی تھا، اس وقت توحید اجنبی تھی، اس وقت اسلام کی آواز دنیا کی نظر میں اجنبی تھی۔ اور اے لوگو، وہ زمانہ پھر سے واپس آ جائے گا، تم ایمان کی بات کرو گے، تم توحید کی بات کرو گے، تم دین کی بات کرو گے، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جاؤ گے۔ جب ایسا دور آ جائے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اس دور میں جو اجنبی بن جائیں، جو دین پر چلنے کے بعد گالی سن لیں، ملامت سن لیں، تانے سن لیں، تکلیفیں سہ لیں، ان اجنبیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دین پر چلو گے میرے بھائی تو آسان تو نہیں ہے یہ۔ اور فتنوں کے اس دور میں تمام لڑکیاں بے پردہ گھومیں، بلکہ بے پردہ کا لفظ ہی بڑا ہلکا لفظ ہے، میں اگر اس سے بڑا لفظ استعمال کروں کہ ننگی گھومیں۔ آپ ایئرپورٹ وغیرہ پہ جا کے دیکھ لیں میرے بھائی، ماڈرنائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، اپنے آپ کو ایڈوانس دکھانے کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ بدتمیزی اور بےہودگی اور گندے پن اور ننگے پن کی کون سی سیما ہے جو پار نہیں ہو رہی؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک دورہ چل رہا ہے، بہت ساری باتیں اس دورے کے تعلق سے ہیں، میں وہ ساری باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی خاتون تھی، نیوز اینکر تھی،
میک اپ وغیرہ کر کے جیسے وہاں رواج ہے وہ بیٹھی تھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خاتون, کوئی غیر محرم عورت میک اپ کر کے سج سنور کے کسی مرد کے سامنے بیٹھی ہے اور وہ مرد اس عورت کو آدھا گھنٹے تک دیکھ رہا ہے اور اس کے دل اور دماغ میں کوئی ہلچل نہیں مچ رہی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو اس مرد کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, وہ مرد نہیں ہو سکتا. اب صاحب میڈیا والوں نے اور لبرل لوگوں نے بڑا اس کا واویلا مچایا, بڑا اعتراض کیا, بڑی بری بری باتیں کہی ڈاکٹر ذاکر نے. مگر آج آپ دیکھ لیں, آج کی دنیا کا اصول یہی ہے, قانون یہی ہے, عورت کو یہی پڑھایا گیا کہ میں ننگی پھروں, میں کچھ نہ پہنوں, تم اپنی نظر کی حفاظت کرو. یہ دنیا اس کو ترقی کہہ رہی, اس کو عورتوں کی آزادی کہہ رہی ہے. ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا عورت پن چھین لیا گیا, اس کی نسوانیت چھین لی گئی. ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا پردہ چھین لیا گیا. ایک مسلمان عورت جب سر سے پیر تک پردے میں نکلتی ہے, نقاب میں نکلتی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے میری پیاری ماں بہنوں. مگر معاف کرنا, یہ پردے کی پابندی, یہ پردے کا اہتمام اگر مبارک پور کے محلوں میں آپ اس پر عمل کر رہی ہیں, اگر پورا رانی میں اس پر عمل ہو رہا ہے, اگر پورا صوفی میں اس پر عمل ہو رہا ہے, اگر مبارک پور کی گلیوں اور سڑکوں میں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے, تو بڑے بڑے شہروں میں, بڑے بڑے پارکوں میں, بڑی بڑی نمائشوں میں اور بڑی بڑی تفریح گاہوں میں بھی یہ پردہ قائم رہنا چاہیے. شریعت کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے, قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ آپ کا یہ پردہ, آپ اپنی بستی میں ہیں, آپ اپنے محلے میں ہیں, تب تو پردے پر عمل ہوگا. اور آج آپ اگر کہیں گھومنے پھرنے چلی جائیں, کہیں شاپنگ کرنے چلی جائیں, کہیں تفریح کرنے چلی جائیں, آپ کسی اور شہر میں چلی جائیں, تو پردے کا یہ حکم منسوخ ہو گیا. ایسا کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے. آسان تو نہیں ہے, من کو مارنا پڑے گا. دنیا ایک کام کر رہی ہے, آپ کو اس سے ہٹ کے کرنا ہے تو من کو تو مارنا پڑے گا. اور ویسے بھی شیطان نے برائی کو اٹریکٹیو بنایا ہے. ہر انسان کو گناہ کی دنیا اچھی لگتی ہے. ایک شرابی سے کہو شراب مت پیو, وہ تھوڑی مانے گا, اسے شراب کے نشے میں مزہ آتا ہے. مگر انہی ریسٹرکشنز اور انہی پابندیوں اور انہی قانون کے دائرے میں رہنے کا نام میرے بھائیو اسلام ہے. اللہ نے ہمیں مسلم بنایا. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کے ہاتھوں اور پیروں میں اسلام کی زنجیریں پڑی ہوں. اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے مسلمان. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مسلمان کی پہچان تو یہ ہے اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے, رسول کا فیصلہ آ جائے. مسلمان کی شان تو یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن کر کے آمنا و صدقنا کہہ دے, وہ ایمان لے آئے, وہ مان لے, وہ تسلیم کر لے. مسلمان اس کو نہیں کہتے جو مادر پدر آزاد ہو جائے, جو اپنی مرضی کا مالک ہو جائے, جہاں جی چاہے جائے, جو جی چاہے کھائے, جو جی چاہے کرے. یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے میرے بھائی. تو فتنوں کے دور میں یہ پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں میرے بھائی. فتنوں کے دور میں مشکل ہے, بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں انگارے کے لیے انگارے پکڑنے کے جیسا ہے. آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنے والا, دین پر پابندی کرنے والا, دین پر چلنے والا کل قابض علی الجمر, اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کر کے کوئی چل رہا ہو. میرے پیارے ساتھیوں, مارکیٹ میں آپ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں, دھوکہ دینے والے لوگ بھی ہیں, فراڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں, حلال و حرام کے فرق کو بھول جانے والے لوگ بھی ہیں. مگر آپ ایک مسلمان ہیں. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ کی شریعت آپ سے کہتی ہے من غشنا فلیس منا, تو مسلمان ہے, تو دھوکہ نہیں دے گا. آپ کی شریعت کہتی ہے
احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، کاروبار حلال ہے، آپ سود و بیاج کا لین دین آپ کو نہیں کرنا ہے، دھوکہ دھڑی آپ کو نہیں کرنا ہے، سٹے بازی آپ کو نہیں کرنا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال نہیں بیچنا ہے، حلال طریقے سے جو پروفٹ آ جائے، جو منافع آ جائے، اسی میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ آسان کام تو نہیں ہے میرے بھائی، اس پر آپ کے کلیجے پر چھریاں چلیں گی تو چلیں۔ وہ حلال کی تھوڑی سی کمائی اس حرام کی زیادہ کمائی سے بہتر ہے جو آپ کے گھر کے چین اور سکون کو چھین لے میرے بھائی۔ آج دنیا سود اور بیاج، ابھی کل ممبئی میں ایک پروگرام تھا، ہماری جماعت کے بڑے بڑے جید علماء، نمائندہ علماء اس میں شریک تھے۔ تجارت کا اسلام نے کیا نظام پیش کیا ہے، اس کے تعلق سے مختلف موضوعات پر علماء کے بیانات تھے، اور آپ یقین کریں ممبئی کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور گجرات کے کونے کونے سے وہاں موجود، آندھرا پردیش کے کونے کونے سے لوگ وہاں آئے تھے، وہاں کرناٹک کے کونے کونے سے لوگ آئے تھے۔ یعنی آج بھی ہمارے سماج میں ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیں حلال بتایا جائے، ہم حرام سے اپنے دامن کو بچا لیں، ہم گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ اس مارکیٹ میں اگر بے ایمان لوگ زیادہ ہیں تو یقیناً زیادہ ہیں، مگر ایماندار لوگ بھی ٹھیک ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں مگر ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں میرے پیارے ساتھیوں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑے، ان کو اجنبی سمجھا جائے تو یہ اجنبی بن جائیں، ان کو میں جنت کی بشارت دوں۔